قاری صاحب قرآن مجید میں صبر جیسے وصف یا نصیحت کا ذکر جتنی مرتبہ آیا نا شاید ہی کسی اور نصیحت کا ذکر ہوا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا جو ڈیزائن رکھا ہے نا بالکل اس میں انپریڈکٹیبلٹی بہت ہے کہ یو نیور نو کہ نیکسٹ مومنٹ کیا ہو جائے. سفرنگ ہے، مصائب ہیں، مایوسی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ایسے ہی ہے. بیماری ہے، تنگ دستی ہے، بالکل کیونکہ اس نے آزمانا ہے. صحیح بات ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے اپنے اندر ایز اے شاک ایبزارب کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے اور پھر ریئیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو صبر جیسے وصف کی ہر قدم پہ ضرورت پڑے گی. بالکل صحیح بات. ورنہ آپ بخلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ابھی ہم یہ سورہ بقرہ میں پہنچے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب مہیا کیے ہیں آپ کو یہ اس دنیا کی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے لیے. بالکل صحیح بات. اور صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں روکنا یا باندھنا، اپنی نفسانی ترغیبات یا جذبات کی رو میں بہ جانے پہ بند باندھنا. اور صرف بند باندھنا ہی نہیں، اپنے ارادے اور عزم کی پختگی اور اس میں استقامت بھی حاصل کرنا پرسسٹنٹلی، ایسے نہیں. اور صبر کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ شوق کے، کسی بھی قسم کا شوق ہے، میں لفظ شوق کہہ رہا ہوں، کہ آغاز میں بالکل وہ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور پھر اس میں استقامت رہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاصبر جمیلا، صبر جمیل. بالکل یعنی ایسا صبر جو آپ کے ہر ایکشن سے ظاہر ہو. بھائی رو پیٹ کے صبر تو آپ کو آ جانا ہے. اگر کوئی ایسا آپ کو دکھ لگ گیا، پرابلم لگ گئی جو انڈو نہیں ہو سکتی، کسی کو کوئی پیارا چلا گیا ہے تو یار آپ نے بالآخر ٹائم تو لنگ ہی جائے گا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، تو اصل چیز صبر کی جو ہے نا وہ یہ پرسسٹنسی ہے اور آپ کے ایکشن میں ایسی جھلک اس کے نظر آنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ انسان جو ہے نا وہ کو اللہ کی مدد حاصل ہے اس سلسلے میں. تھینک یو.